اب آپ کی کوئی پریشانی نہیں رہے گی۔ بس یہ عمل کریں اور اپنی پریشانیوں کو خدا حافظ کہیں۔ ایک ایسا عمل جس سے آپ کے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم دوستو میں ہوں عامل شاکر علی شاکر، اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل عملیات کی دنیا میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو دوستو، آج جو میں آپ کے لیے ایک عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ ہے ننھی پری کی حاضری کا وظیفہ، چھوٹی پری کے بڑے کارنامے۔ تو عمل بتانے سے پہلے آپ دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بن جائیں میرے چینل کے ممبر، تاکہ میں یوں ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل جائے۔ تو دوستو، سب سے جو ضروری بات میں نے آپ سے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو کوئی بھی ایسا عمل نہیں بتاتا جس کو میں نے خود نہ کیا ہو۔ میں جب بھی کوئی تویز عمل یا وظیفہ اپلوڈ کرتا ہوں، یہ وہ عملیات ہوتے ہیں جن کو میں نے کیا ہوتا ہے۔ جب میں کوئی عمل کرتا ہوں تو اگر اس میں مجھ کو ناکامی ہوتی ہے تو پھر میں وہ عمل آپ کو نہیں بتاتا۔ میری یہ ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ میں کبھی کسی دوسرے چینل سے دیکھ کر کوئی وظیفہ یا کوئی تویز یا کوئی منتر آپ کو نہ بتاؤں۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ میں یوٹیوب پر کچھ چیزیں سرچ کر رہا تھا تو میری نظروں کے سامنے سے ایک ویڈیو گزری۔ اس بندے کے تقریباً 9 لاکھ کے قریب سبسکرائبر ہیں۔ تو میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ تویز کو جلا کر پری کو حاضر کرنے کا طریقہ۔ تو اس بندے نے وہ ساری باتیں میری جو ہیں وہ کاپی کی، اور جو نقش وہ ویڈیو میں دکھا رہا تھا وہ نقش اس کام کے لیے ہے ہی نہیں۔ تو اس نے میری ساری باتیں کاپی کی اور ایک نقشہ اپنی طرف سے اپلوڈ کر دیا کہ یہ وہ نقش ہے اور اس کو ایسے ایسے کرنا ہے جس طرح میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا تھا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اس سے تو بہتر تھا کہ وہ جو نقش میں نے اپلوڈ کیا تھا اس کی کاپی بھی کر لیتا تاکہ لوگوں کو گمراہ تو نہ کرتا۔ تو اس طرح لوگ کرتے ہیں کہ دوسرے چھوٹے چینل جو ہوتے ہیں ان کی جو ویڈیو ہیں ان کو کاپی کر لیتے ہیں اور لوگوں کو الٹ پلٹ بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اتنا بڑا وہ چینل ہے، میں خود حیران ہو گیا کہ یار یہ بندے کیا کر رہے ہیں۔ تو دوستو، آج جو میں آپ کو یہ چھوٹی پری کی حاضری کا وظیفہ بتاؤں گا، اگر آپ اس کو بالکل اسی طرح کرتے ہیں تو میں آپ کو 100% نہیں 1000% گارنٹی دوں گا کہ آپ اس چھوٹی پری سے بہت سارے کام جو ہیں وہ لے سکتے ہیں۔ یہ آپ کے ایسے کام کرے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ کے گھر میں دولت کے انبار لگا دے گی، آپ کی ہر جائز خواہش کو یہ پورا کرے گی۔ تو عمل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ غور سے سن لیجئے گا تاکہ آپ کی جو محنت ہے وہ ضائع نہ ہو۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے کسی علیحدہ کمرے کا انتخاب کر لینا ہے۔ تو اس کو آپ نے صاف ستھرا کر لینا ہے اور اس میں آپ نے اگربتیاں وغیرہ جلا لینی ہے جب آپ وظیفہ شروع کریں۔ تو سب سے پہلے آپ نے اپنے ارد گرد حصار لگانا ہے۔ حصار لگانے کا جو طریقہ ہے وہ آپ غور سے سن لیجئے گا تاکہ آپ کی جو محنت ہے وہ ضائع نہ ہو۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، تو اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے چاروں کل جو ہیں وہ آپ نے 3 بار پڑھنے ہیں، اور پڑھ کر پھر آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جس طرح آپ نے پہلے پڑھا تھا۔ تو پھر آپ نے اپنے ارد گرد حصار لگانا ہے۔
تو حصار آپ نے انگلی سے نہیں لگانا، کیونکہ یہ جو انگلی یا چاک وغیرہ سے حصار لگایا جاتا ہے یہ بالکل ناقص حصار ہے۔ یہ ایسے ہی سمجھ لیں کہ آپ نے حصار لگایا یا نہ لگایا ایک برابر ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے حصار جب بھی لگانا ہے آپ نے کسی لوہے کی چیز سے لگانا ہے، یا تو آپ کسی چھری وغیرہ سے لگا لیں یا آپ کے پاس کوئی لوہے کا ٹکڑا ہے تو اس سے لگا لیں۔ مثلا جب آپ یہ سب کچھ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے، اگر آپ کے پاس چھری ہے تو چھری پر پھونک مار دیں، اگر کوئی لوہے کا ٹکڑا ہے اس پر پھونک مار دیں۔ لیکن دوستو میں یہاں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے چھری سے حصار لگانا ہے تو پھر وہ جو چھری ہے وہ بالکل نئی چھری ہو۔ آپ نے جو گھر میں استعمال شدہ چھری ہے جس سے ہماری بہنیں بیٹیاں سبزی وغیرہ کاٹتی ہیں، اس کو آپ نے استعمال نہیں کرنا۔ آپ نے بازار سے بالکل نئی چھری لینی ہے اور اس سے آپ نے حصار لگانا ہے۔ تو جب آپ حصار لگا لیں تو پھر آپ نے اس حصار میں بیٹھ جانا ہے اور سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی۔ تو اس کے بعد آپ نے یہ جو وظیفہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے یہ آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھ کر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عاجزی اور انکساری سے دعا کرنی ہے، تو انشاءاللہ آپ اپنے مقصد میں 100% نہیں 1000% کامیاب ہوں گے۔ تو آپ نے اس وظیفے کو شروع کس دن کرنا ہے؟ آپ نے اس وظیفے کو بدھ والی رات سے شروع کرنا ہے۔ جب بدھ کا دن گزر جائے اور صبح جمعرات ہو، اس درمیانی شب آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ تو جب آپ وظیفہ شروع کریں تو آپ نے اپنے کمرے کی جو لائٹ ہے وہ آف کر دینی ہے۔ تو یہ عمل آپ نے صرف اور صرف 7 دن کرنا ہے۔ تو 7 دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پری جو ہے وہ حاضر ہو جائے گی۔ تو جب پری حاضر ہو جائے تو آپ نے اس سے واپسی کا طریقہ پوچھ لینا ہے، پھر جو بھی وہ طریقہ بتائے وہ آپ نے یاد کر لینا ہے، اور پھر جب آپ کو ضرورت پڑے تو آپ اسی طریقے کے مطابق اس کو حاضر کر سکتے ہیں، اپنے پاس بلا سکتے ہیں۔ تو دوستو میں یہاں آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ یہ ایک قرآنی وظیفہ ہے کہ آپ نے اس چھوٹی پری سے کسی بھی غلط کام کے لیے نہیں کہنا، آپ نے اس سے صرف اور صرف جائز کام کے لیے کہنا ہے۔ تو اگر آپ جائز کام کے لیے کہیں گے تو یہ آپ کا ہر جائز کام جو ہے وہ خوشی خوشی کر دے گی۔ اگر آپ کو دولت چاہیے تو یہ آپ کو دولت بھی دے گی۔ اگر آپ عملیات کا کام کرتے ہیں اور کوئی سائل وغیرہ آپ کے پاس آتے ہیں تو یہ پری آپ کو فوری بتائے گی کہ ان کو کیا مرض ہے اور اس کا حل بھی بتائے گی۔ تو پھر آپ اسی طریقے کے مطابق اس سائل کا علاج کر سکتے ہیں۔ تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ تو دوستو جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، اس بار بھی کہوں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ میاں ناصر۔